مزاج میں جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے پوری تیاری کر لی نبی پاک کا ساتھ دینے کی. تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، بچے بھی تھے. ابو بکر صدیق کی 14 کے قریب اولادوں کا تذکرہ ملتا ہے، بچے بھی تھے، والد صاحب بھی موجود تھے. جناب ابو بکر صدیق کے والد گرامی جناب صدیق اکبر کے انتقال کے بعد ان کا وصال ہوا. حضرت صدیق اکبر کے بہن بھائی بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن ابو بکر نے مان لیا ہے تو پھر باقی سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. صدیق اکبر سائے کی طرح میرے نبی پاک کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا دن ہے تو ابو بکر نے کہا سونے دینی ہے، رات ہے تو حضور رات ہی ہے. ایک بات، صرف ایک بات، اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تھا، لوگوں اپنے زمانے میں حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے مسلمانوں میں سے؟ انہوں نے کہا حضور آپ علی ہیں، اسد اللہ و رسول آپ کا لقب ہے، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، اور کون ہوگا؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ میرے سامنے کافروں نے رسول پاک کو پکڑ لیا تھا اور سارے مل کے اللہ کے حبیب پہ تشدد کر رہے تھے معاذ اللہ. کوئی گلے میں چادر ڈال کے اس کو مروڑتا تھا، اس کو جو ہے وہ کھینچتا تھا، اور حضور کی مقدس آنکھیں باہر نکل آئیں. فرمایا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مارتا تھا. فرماتے ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو بلاؤ. ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو. جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری 13-14 سال عمر تھی، میں نے ابو بکر کو آتے دیکھا، نہ سر پہ ٹوپی تھی نہ پیروں میں جوتا تھا. ابو بکر دوڑا ہوا آیا، کافروں کو پکڑ کے ادھر پھینکا ادھر پھینکا اور فرمایا رسول پاک کے اوپر لیٹ گئے. پھر جتنے ڈنڈے آئے ابو بکر کو لگے، پھر جتنے جوتے آئے ابو بکر کو لگے، پھر جتنے لوگوں نے مکے لگائے وہ ابو بکر کو لگے. فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کائنات میں اگر علی کسی کو بہادر مانتا ہے تو ابو بکر صدیق کو بہادر مانتا ہوں، میں اگر کسی کو بہادر مانتا ہوں تو ابو بکر کو بہادر مانتا ہوں. ساتھیوں یاد رکھو کرب کے عالم میں، اس دکھ اور دقت اور پریشانی کے عالم میں رسول پاک کے ساتھ تعاون کرنا، ساتھ کھڑے رہنا. اور حضور کا اعتماد پتہ کتنا تھا؟ ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا، سارے صحابہ کو حضور نے فرمایا چلے جاؤ، سب کو کہا جاؤ مدینے، چلے گئے. جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ اس فکرے کو سمجھتے تو بڑی گہرائی ہے. بھئی سب کو حکم دے دیا، تیرے لیے کوئی انوکھا ہوگا؟ وہ جو ہے آپ کی سب کو کہ بھئی چلے جاؤ سارے. ابو بکر پوچھتے ہیں حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ جب سب کو کہہ دیا تو ابو بکر اندر نہیں آیا سب کے، کہا حضور میرے لیے. ابو بکر جانتے تھے باقی سب کا حکم اور ہوتا ہے، ابو بکر کا اور ہوتا ہے. سارے چلے جاؤ، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو نے نہیں جانا، تیرے لیے نہیں. حضور میرے لیے نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے مجھے بھی اجازت مل جائے گی، دونوں اکٹھے ہی جائیں گے، تجھے ساتھ لے کے جانا. بس تیاری شروع ہو گئی. ایک روایت میں 2 اور امام راضی کہتے ہیں نہیں 3 تھیں، 3 اونٹنیاں موٹی تازی تیار کر لی. اب دیکھو ڈیوٹی لگ رہی ہے. یہ تاجر آدمی ہے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، نقصان کی بات نہیں کرتے. اس شخص نے دیکھی انداز کیا اختیار کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو نے دن بھر بکریاں چرانی ہیں اور جب شام پڑ جائے اندھیرا چھا جائے تو غار ثور کے سامنے بکریاں لے آنی ہیں. میں وہاں آؤں گا اور میں اتر کے بکریوں کا دودھ دھو کے لے جاؤں گا اور حضور کو پلا دوں گا. یہ غلام کی ڈیوٹی لگ گئی. اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر سے کہا کہ تو دن بھر کافروں کی سرگرمیوں کا خیال رکھے گا اور شام کو آ کے مجھے خبر کرے گا کہ ان کا نیا منصوبہ کیا ہے. اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے فرمایا بیٹی ڈیلی تازہ کھانا پکا کے لانا، تازہ کھانا، اور دیکھنا شام کو کھانا لائے تو اتنا لانا کہ صبح بھی کھا سکے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے گھر میں پڑے ہوئے. والد صاحب نابینا تھے. ابو بکر صدیق نے 40,000 دینار تھیلے میں ڈالے، اس جگہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے، اوپر کپڑا ڈالا اور فرمایا بیٹی اگر ابا جی پوچھے نا پیسے تو نہیں لے گیا ابو بکر، تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کپڑے کو لگا دینا، وہ سمجھیں گے پیسے ادھر ہی ہیں. لہذا سارا کچھ تیار کر کے صدیق اکبر اب تیار ہیں. کب بلاوا آتا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر کے گھر کو یہ شان حاصل تھی کہ رسول پاک دن میں 2 مرتبہ ابو بکر کے گھر آیا کرتے تھے. صبح بھی آتے تھے، شام بھی آتے تھے، 2 مرتبہ دن میں تشریف لاتے تھے. فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، میرے والد گرامی کو حضور نے کہہ دیا ہے، ادھر سارے کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کا مکان محاصرہ کر لیا ہے. حضور گھر سے نکلے، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دینے لگے، ہاتھ رکھا، دروازہ کھول گیا. ہاتھ آدھی رات کا وقت ہے، ہاتھ رکھا دستک دینے کے لیے، دروازہ کھول گیا. دروازہ کھلا تو ابو بکر دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا تو سویا نہیں، تو جاگ رہا ہے؟ کہ سونیا جس دن آپ نے فرمایا تھا نا جانا ہے ساری رات ہی دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں. سونا کس کو یاد ہے؟ سونا مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی. مجھے عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، کہ یا رسول اللہ جس دن فرمایا تھا جانا ہے ساری رات دروازہ کھول کے انتظار کرتا ہوں، سونا جب بھی آئے گا فوراً نکلیں گے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ کو اجازت ہے ہجرت کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا میرے ساتھ کون جائے گا؟ تو جناب جبریل کہنے لگے رب فرماتا ہے ابو بکر کو ساتھ لے جانا. ابو بکر صدیق کو ساتھ نکلے. اب ایک شخص تھا عبداللہ بن عریت اس کا نام تھا. جناب صدیق اکبر چونکہ رستہ وہ اختیار کرنا تھا مدینے جانے کے لیے کہ جو عام رستہ نہیں جس سے سب لوگ جاتے تھے اس رستے نہیں جانا تھا. رستے میں آبادیاں تھی، گاؤں تھے، ایسا نہ ہو کہ کفار کو پتہ چل جائے، الگ رستہ اختیار کر. ایک شخص حضرت صدیق اکبر نے کچھ پیسوں پر ساتھ لیا، جو بندہ رستہ ایک الگ رستہ اختیار کرنا تھا تو وہ رستہ بتلائے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس رستے سے روٹین میں لوگ جاتے ہیں وہ رستہ اختیار نہیں فرما. جب نکلے نا گھر سے غار ثور تک، اس وقت اونٹنی پہ نہیں بیٹھے. آپ نے عبداللہ نامی شخص کو کہا کہ تو 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کے غار کی دوسری سائڈ پہ پہنچ جانا. 3 دن کے لیے جب گئے ہیں رات کو تو پیدل گئے ہیں. نکلے غار ثور کی طرف، نبی پاک ساتھ ہیں، ساری رات کی نیند ہے، حضور کا جسم مبارک نازک ہے. غار ثور تک جاتے ہی تھک گئے رسول پاک علیہ السلام، بظاہر تھک گئے، عمر بھی زیادہ نہیں. ابو بکر صدیق 2-2.5 سال تو چھوٹے ہیں صرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ جانا ہے، اللہ آپ سب کو مکے لے جائے. آمین تو کہہ دو. اللہ آپ کو مکے لے جائے، لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، تو پھر آپ غار ثور پہ بھی جائیں. ویسے مجھے ایک شخص ملا ہے مکے میں جو کہتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے میں اوپر نہیں گیا، ڈر لگتا ہے. 18 سال ہو گئے رہتے ہوئے اوپر گیا اس لیے کہ اونچی بڑی ہے. 5413 فٹ اونچی غار ہے. 5400 رستہ بھی کوئی نہیں. اور یہ وہ غار ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اور وہاں اتنے سیانے پڑھے لکھے مولوی رہتے ہیں، جس غار کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہتے اوپر نہ جانا. بھئی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اسے دیکھنے نہ جائیں، کیا خیال ہے؟ تو اوپر نہ جانا. نبی پاک تو کام کے لیے گئے تھے، تمہیں کیا کام ہے؟ تو ہم نے کہا ہم کام تو پوچھتے نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اب 5413 فٹ اونچی غار ہے، رستہ آج بھی صحیح نہیں. بندہ چڑھ سکتا؟ تسی کدوں آکھنا نہیں جڑے چڑھے انہوں نے پوچھو.
बांदा की है 5413 फुट ऊंची गार है। रास्ता आज भी ठीक है, हालांकि बड़ा बन गया, बड़ा बनाया लोगों ने, कोशिश करके हिम्मत करके बनाया, लेकिन आज भी रास्ता ठीक है। उस दौर में कैसा होगा। और एक बात मैं आपको पहले बता चुका कि वो रास्ता इख्तियार भी नहीं करना गार पे जाने के लिए जो रूटीन में लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग रास्ते से जाना है, वो रास्ता तो इस्तेमाल ही नहीं करना। अब थोड़ा सा रास्ता चढ़े, अलग रास्ता है, गारे 100 पे चढ़ना है,